السلام علیکم۔ غزوہ ہمراہ الاسد، اس غزوے کا مکمل واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4070 بروایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح مسلم حدیث نمبر 1794 بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 اور 173 میں مذکور ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو جو احد کے جنگ میں زخمی تھے ان کو حکم فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں چلیں گے۔ تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ہمراہ الاسد سے تک پہنچ گئے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے معبد خزائی نامی ایک غیر مسلم شخص جو کہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے وہ ملے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعاقب کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ جا کے اس کے بعد لشکر قریش سے ملے اور انہیں بتا دیا کہ مسلمان تو تعاقب میں چل نکلے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے چل نکلے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جن کے عزیزوں کو تم نے شہید کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ ہونے سے پہلے یہ انہوں نے کفار قریش میں دہشت پیدا کر دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ کفار قریش اب مدینہ جانے والے ہیں، مدینہ پلٹ چل رہے ہیں یا مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہیں۔ تو جب کفار قریش سے ابھی معبد خدائی بات کر ہی رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ آپ آگ جلائیں، ایک ایک دو دو لوگ آگ جلائیں۔ تو اس سے بہت سارے مقامات پر آگ روشن ہوئی۔ تو معبد خزائی نے بھی دیکھ کر کہا کہ دیکھو اتنے بڑے مقامات پر اتنے سارے مقامات پر آگ جل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو اگر تمہیں پھر بھی لڑنا ہے تو تیاریاں کر لو ورنہ چلو مکہ۔ تو اب کفار قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا اور طے یہی پایا کہ اب مکے ہی چلنا ہے۔ اب اتنے بڑے ان کو جو لشکر لگ رہا تھا بہت بڑی تعداد میں علاؤ روشن دیکھ کر انہیں لگ رہا تھا کہ بہت بڑا لشکر ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں اب مکہ ہی چلنا ہے۔ لہذا پھر کفار قریش کا لشکر جو تقریباً 3900 کے قریب تھا وہ واپس مکہ چلا گیا۔ یہ مختصر واقعہ غزوہ ہمراہ الاسد کا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ حافظ۔